الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. ماہ رجب کی بدعات، صلاۃ الرغائب، مخصوص نمازیں. رجب کے مہینے میں ایک بدعت صلاۃ الرغائب کے نام سے لوگوں میں مشہور ہیں. سب سے پہلے اس کی کیفیت، جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے. ہم اسے ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں محدثین رحمہ اللہ کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے بتوفیق اللہ وعونہ. جو حدیث صلاۃ الرغائب کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، اس کے شروع میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی. رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اس کے بعد حدیث میں رجب کے کچھ جھوٹے فضائل ذکر کیا گئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کا یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت دو کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے. جب نماز سے فارغ ہو تو مجھ پر 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ. پھر سجدہ میں چلا جائیں اور یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے: سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم. بعد اس کے وہ دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرے. اس کے بعد وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اس کی ہر حاجت پوری کی جائے گی. اس جھوٹی حدیث کے بارے میں محدثین کے اقوال کچھ یوں ہیں. ابن الجوزی رحمہ اللہ اس حدیث کو الموضوعات میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ذکر کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی کی گئی ہے، اور محدثین نے اس کا الزام ابن حضم پر لگایا ہے جو ان کے نزدیک جھوٹ بولتا تھا. اور میں نے اپنے شیخ عبد الوہاب الحافظ سے سنا تھا کہ اس کے رجال مجہول ہیں، اور خود میں نے بھی تمام کتب میں تفتیش کی تو مجھے اس کے بارے میں کچھ نہ ملا. یہ روایت الموضوعات ابن الجوزی رحمہ اللہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 438 اور 1008 میں انہوں نے ذکر کیا ہے. اور اسی طرح سلسلہ الضعیفہ للالبانی رحمہ اللہ یہ 4400 نمبر پہ ذکر کیا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے 4400. اور اسی طرح ضعیف الجامع الصغیر للالبانی رحمہ اللہ 3094 بھی اس کو ذکر کیا ہے. اور اس کی جو سند ہے وہ یہ ہے کہ من طریق علی ابن عبداللہ ابن جہضم الصوفی. اس کے بارے میں کہ یہ جو راوی ہے میزان الاعتدال للذہبی رحمہ اللہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 142 اور 5879 میں ذکر کیا ہے کہ متہم بوضع الحدیث،
یہ حدیث کو جو ہے نا وہ اس پہ الزام ہے کہ یہ حدیث گڑھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح قال ابن خیرون تکلم فیہ، اس میں کلام کیا ہے۔ اور اسی طرح اور کچھ کہتے ہیں کہ انہ یکذب، یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور اسی طرح وقال غیرہ اتہموا بوقع صلاۃ الرغائب، جو صلاۃ الرغائب کے حوالے سے انہوں نے جو ذکر کیا ہے، روایت پیش کیا ہے، اس پہ الزام لگا ہوا ہے کہ یہ حدیث کو گڑھتے تھے۔ اور اسی طرح اس میں جو دوسرا راوی ہے وہ عن علی ابن محمد ابن سعید البصری، اس کے حوالے سے بھی لسان المیزان میں ابن حجر رحمہ اللہ نے 5476 میں ذکر کیا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رجالہ مجہولون۔ اور اسی طرح شیخنا عبد الوہاب جو ابھی امام الجوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یہی اسی بات کو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح ابن حجر رحمہ اللہ نے تحفۃ اللبیب میں ذکر کیا ہے 868 میں کہ یہ راوی مجہول ہے۔ تو ان دونوں راویوں کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اور ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ماہ رجب کے پہلے جمعے کی رات میں صلاۃ الرغائب پڑھنے کے متعلق جو احادیث مروی ہے وہ سب کی سب جھوٹی ہے، باطل ہے اور غیر صحیح ہے۔ اور یہ نماز جمہور علماء کے نزدیک بدعت ہے جو 34 صدی کے بعد ظاہر ہوئی ہے۔ یہ لطائف المعارف صفحہ نمبر 123 پہ ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے اور جس کی 12 رکعات رجب کی پہلی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، وہ اسی طرح شعبان کی 15ویں رات کی 100 رکعت نماز، یہ دونوں نمازیں بہت بری بدعت ہیں، یہ بہت بری بدعت ہے۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع للنووی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379 میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح محمد ابن طاہر الہندی کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب موضوع بالاتفاق، صلاۃ الرغائب جو ہے بالاتفاق منگڑت ہے، تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر 44۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، یعنی تمام حفاظ حدیث اس پر متفق ہے کہ یہ نماز منگڑت ہے، اور اس کے منگڑت ہونے میں فن حدیث میں ادنا سا علم رکھنے والا شخص کو بھی شک و شبہ نہیں۔ اور فیروز آبادی اور اسی طرح مقدسی نے بھی صراحتاً کہا ہے کہ یہ حدیث بالاتفاق، محدثین جو ہے نا اس کو بالاتفاق محدثین موضوع کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی وہ بھی فرماتے ہیں کہ ان حدیث صلاۃ الرغائب موضوع باتفاق، کہ صلاۃ الرغائب والی حدیث منگڑت ہے اور اس پر اکثر محدثین یا سب محدثین کا اتفاق ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والا کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جو اس کو صحیح کہتے ہیں اس کے لیے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے کچھ لوگ روایت پیش کرتے ہیں رجب کے مہینے میں ممبر اور محراب پر بیان کیا جاتا ہے، یا قلم اور قرطاس کے ذریعے ان کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری 1291، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے تو وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اتنا وعیدی جو ہے نا روایت ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑنا حرام ہے، اور کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور بڑی برائیوں میں سے ایک برائی ہے، چاہے یہ افتراء احکام میں ہو یا ترغیب اور ترہیب میں ہو، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے سوائے کرمیہ کے جو ایک مبتدع گروہ ہے۔ یہ شرح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 پہ ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، یہ صلاۃ الرغائب کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ سارے موضوع اور منگڑت ہیں، اور یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عند واللہ اعلم بالصواب۔ انشاءاللہ اگلے درس میں
رجب کے جو مخصوص روزے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر بات کریں گے، بتوفیق اللہ و عونہ۔